موٹیویشن آف دا امپلائیز۔ آج ہم آپ کو ایسا تعمیر شعور بتائیں گے جس سے آپ اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں، جس سے آپ ترقی کر سکتے ہیں، جس سے آپ بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو کہانی کی صورت میں سمجھاتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم تک امریکہ یعنی جس کو امریکہ کہا جاتا ہے، ساری دنیا میں موٹر کار کا سب سے بڑا تاجر تھا۔ ہر آدمی کے ذہن میں رولس رائس کار کی عظمت چھائی ہوئی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کو وہ اس ویگن کا زمانہ آیا، یعنی ویگن استعمال ہونے لگی۔ 1970 تک 140 ملکوں میں 19 ملین سے زیادہ وکس ویگن گاڑیاں فروخت ہو چکی تھیں، مگر اب جاپانی کاروں کا زمانہ ہے۔ آج ٹوئوٹا نہ کہ جنرل موٹرز کاروں کی دنیا کا بادشاہ ہے، بلکہ امریکہ کے سڑکوں پر بھی آج جو کاریں دوڑتی ہیں ان میں 25% کاریں جاپان کی بنی ہوتی ہیں۔ آج دنیا بھر میں استعمال ہونے والا الیکٹرانک سامان 80% جاپان کا بنا ہوتا ہے۔ امریکہ کا پالو دوم جب چاند پر گیا تو ان کے اندر رکھنے والی ایک بہت ہی چھوٹے ٹیپ ریکارڈ کی کیسٹ ریکارڈ کی ضرورت تھی۔ اتنا چھوٹا اور بالکل صحیح کام کرنے والا ریکارڈ صرف جاپان فراہم کر سکتا تھا۔ چنانچہ اپولو دوم کے ساتھ جاپانی ساخت کا ریکارڈ رکھ کر اسے چاند پر روانہ کیا گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم تک جاپان کا یہ حال تھا کہ میڈ ان جاپان کا لفظ جس سامان پر لکھا ہوا ہوتا تو اس کے متعلق پیشگی طور پر یہ سمجھا جاتا کہ یہ سستا اور ناقابل اعتماد ہوگا۔ جاپان کی سامان کی تصویریں اتنی گھٹیا تھیں کہ مغربی ملکوں کے تاجر جاپانی ساخت کا سامان اپنی دکان پر رکھنا اپنی حد تک سمجھتے تھے۔ پھر صرف 40 سال کے اندر جاپان نے کس طرح ایسے انقلابی ترقی حاصل کی کہ ایک امریکی عالم ولیم یوچی یعنی کہ ولیم یوچی کے الفاظ ہیں کہ ان کا راز اپنے کارکنوں کے اندادیہ پیدا کرنا ہے، یعنی کہ موٹیویشن آف دا امپلائیز۔ جاپانیوں نے اپنے یہاں ابتدائی تعلیم کا انتہائی اعلیٰ معیار قائم کیا۔ انہوں نے ابتدائی معلموں یعنی کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو اعلیٰ تنخواہ اور پروفیسر کو اعلیٰ اعزاز دینا شروع کیا، اور اس طرح اعلیٰ ترین صلاحیت کے اساتذہ کو اپنے نئی نسل کی تعلیم و تربیت پر لگا دیا۔ انہوں نے اپنے افراد میں نہایت گہرائی کے ساتھ یہ شعور پیدا کیا کہ صنعت میں اصل معیار کوالٹی ہے۔ جدید جاپان میں ہر جگہ کوالٹی کنٹرول سرکل قائم ہے۔ 1980 تک 1,00,000 کوالٹی کنٹرول رجسٹر سرکل ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ وہ کہا جاتا ہے کہ 1 ملین غیر رجسٹر کوالٹی سرکل بھی جاپان میں موجود ہیں۔ مورل آف دا اسٹوری، اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب امریکہ اتنی اعلیٰ مقام پر پہنچ چکا تھا، امریکہ میں موٹر کار کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی، تو اچانک جاپان کیسے آگے بڑھا؟ اپنے امپلائیز کو موٹیویشن کی وجہ سے۔ اس نے اپنے امپلائیز یعنی کہ جاب کرنے والے لوگوں کو تعلیم دی، شعور دیا اور انہیں بتایا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، واٹ از رائٹ واٹ از پاسبل والا فارمولا یوز کیا، اور اس کے بعد ان میں کامیابی کی لگن دوڑی۔ جب انہوں نے لگن اور محنت اور دماغ اور شعور کے ساتھ کام کیا تو انہوں نے امریکہ کو ایسے پیچھے چھوڑا کہ 40% بھی ان کی چیزیں نہ چلیں، بلکہ 100% آج بھی دنیا میں موجود جاپان کی کئی چیزیں پسند کی جاتی ہیں، استعمال کی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے آج کی مورل آف دا اسٹوری کہ کوالٹی پر دھیان دیں اور اپنے امپلائیز کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتے رہیں۔ ٹیم مینجمنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ اکیلے ایک ٹیم بنا لیں تو آپ لاکھوں کروڑ روپے گھر بیٹھے بھی بنا سکتے ہیں۔